نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامعین سمیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ شمس پڑھنے والے ہیں جس کی جوڑا سورۃ اللیل ہے۔ پہلی سورہ میں آخرت کے خسارے اور اس میں فوز و فلاح یعنی کامیابی کے جن راستوں کا ذکر مختصر طور پر بیان ہوا ہے، دوسری میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب جو ہے قریش کے سرداروں سے ہی ہے۔ ان کے مضمون سے واضح ہوا ہے یہ بھی پچھلی صورتوں کی طرح ام القری مکہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئیں۔ پہلی سورہ جو سورہ کے شمس ہے کا موضوع قانون کے جزا و سزا کے حوالے سے قریش کے سرداروں کو ان کی سرکشی کے اس رویے پر وارننگ ہے جو دعوت حق کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ اور جو دوسری سورہ سورۃ اللیل کا موضوع قریش کے لیے اس راستے کی وضاحت ہے جس کا ذکر سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا کے الفاظ میں ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے سورہ شمس کی طرف پھر سورۃ اللیل کی طرف۔ اب اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاہا، سورج گواہی دیتا ہے اور اس کا چڑھنا بھی، والقمر اذا تلاہا، چاند بھی گواہی دیتا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن جب اس کو روشن ہو جاتا ہے وہ بھی اپنی روشنی کی گواہی دیتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب وہ ڈھانپ جاتی ہے ڈھانپ لیتی ہے تو وہ بھی گواہ ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان اور اس کے بنانے والے جیسا کہ یعنی اس کو بنایا گیا، والارض وما طحاہا، اور زمین اور جیسا کہ اس کو بچھایا گیا، والنفس وما سواہا، نفس اور اسے جیسے سنوارا گیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اس کے بدی اور نیکی سے اسے یعنی اس کی راہ سجھا دی۔ یہ ساری چیزیں گواہی دیتے ہیں کہ روز قیامت شدنی ہے، قیامت ہو کر رہے گی، آگے کیا ہونا ہے اس کا رزلٹ نکلنا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکی کو اختیار کیا یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خوابا، اور یقیناً نامراد ہو گیا وہ من دساہا، یعنی جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر ڈالا، اپنی نیکی اور پاکی کو دبا ڈالا، وہ یقیناً نامراد ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں جیسے سورج اور اس کی روشنی ایک سچی حقیقت ہے، جس طرح چاند جو سورج کے بعد یعنی پیچھے آتا ہے، دن جب وہ روشن ہو جاتا ہے اور رات جب وہ چھا جاتی ہے، جس طرح یہ چیزیں حقیقت ہیں اسی طرح قیامت بھی حقیقت ہے، آخرت بھی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسماء وما بناہا، آسمان جیسا کہ اسے بنایا گیا اور زمین جیسا کہ اسے بچھایا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آسمان اور زمین دونوں کے لیے ما بناہا ما طحاہا کے الفاظ ہیں، ان میں ما جو ہے وہ مصدریہ ہے، یعنی ما کیا ہے کہ اس میں استاد امام لکھتے ہیں ما مصدریہ فعل کو صرف مصدر کے معنی کر دینے ہی کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس فعل میں جو قدرت، جو شان، جو حکمت، جو فیض بخشی، جو ندرت، جو حیرت انگیز صنعت گری چھپی ہوئی ہے اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی آسمان جیسا کہ اس کو بنایا، خالی یہ بات نہیں ہے، اس میں کیا کیا چیزیں رکھ دیں جو اللہ کی اس میں قدرت نظر آ رہی ہے، شان، حکمت، ندرت، حیرت انگیزی نظر آ رہی ہے، ان سب کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور اسی طرح زمین اور اس کی جس طرح زمین کو بچھایا گیا، یعنی اب اس زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح یہ بچھائی گئی ہے، کیا اس کے اندر رکھا گیا ہے، جس طرح ماں کی گود ہے، زندوں اور مردوں کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، کیا کیا اس کے لیے یعنی کھانے کی ہر چیز اسی سے نکلتی ہے، اسی کے اندر ہر چیز ذخیرہ ہے، ماں کی گود ہے، ماں کا پیٹ ہے، یہ زمین اس کے اندر کیا کیا ندرت رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین جیسا کہ اس کو بچھایا گیا، یعنی زمین میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا میں نفس یعنی اس میں اس کی حیرت انگیز ساخت اور اس کی حکیمانہ تشکیل کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اس کے بعد جیسا کہ اسے سنوارا کے الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں استدلال نفس انسانی کی تخلیق کا
تکمیلی مرحلہ پیش نظر ہے، جب وہ قدرت کے ایک شاہکار کی حیثیت سے اس کا اہل ہو کہ خیر و شر کے الہام سے پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد کہ نفس جیسا کہ اس کو سنوارا گیا اور اس میں کیا کیا یعنی اس کے اندر سوچنے سمجھنے دل و دماغ ہر چیز کی صلاحیت رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے اندر خیر و شر بھی الہام کر دیا۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، یہ انسان کے اس کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلجھا دیا، الہام کر دیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس اور اس کو سنوارنا، یعنی یہ تسویہ کا نتیجہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے، بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ایک حاسہ اخلاقی بھی عطا فرمایا۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود نہیں رکھتا، اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خیر و شر کا امتیاز، یعنی امتیاز کا مطلب ہے فرق، اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ بعض دوسرے مقامات میں یہی حقیقت اِنَّا ہَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی، سمجھا دی، دکھا دی، اور وَهَدَيْنَاهُ نَجْدًا، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، کہ الفاظ سے واضح کی گئی ہے کہ یہ امتیاز، یہ فرق اور احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ چنانچہ برے سے برا آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ احساس گناہ کی وجہ سے ہی اس نے ایسے کیا۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے یعنی نیکی سے، اور اپنے اندر عزت اور احترام کے جذبات پاتا ہے۔ اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے تو اس میں حق اور انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے، یعنی انسان نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو، میری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کیا جائے، میرے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز ہے۔ وہ اپنے لیے جب یہ بری چیز نہیں چاہتا، جو ایسا انسان ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں چاہتا ہوتا۔ یہ اس امتیاز خیر و شر کے فطری ہونے کی صریح ثبوت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، لیکن جس وقت تراشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے، اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا ہے اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ جس طرح ایتوں میں ضحاہا، تلاہا، اذا جلاہا، اذا یغشاہا کے الفاظ اسی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں نہ سورج چاند کے حدود میں مداخلت کرتا ہے، نہ چاند اپنے وقت سے پہلے ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتا ہے، نہ دن کی یعنی یہ تاب ہو کہ وہ اپنے وقت سے پہلے برآمد ہو، اور نہ رات کی یہ مجال کہ وہ دن کو اس کی ڈیوٹی پوری کرنے سے پہلے ہی برخاست کر دے۔ تو یہ جس طرح یہ چیزیں ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرتی تو درجہ بدرجہ چلتی ہیں، اسی طرح قیامت بھی ایک دن شدنی ہے، ضرور ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد نفس کی شہادت پیش فرمائی کہ انسان اس پر غور کرے اور دیکھے کہ اپنی تشکیل کے لحاظ سے یہ کیسا غیر معمولی شاہکار ہے، اسے کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں، یہ علم اور عقل کی کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اس میں کیا کیا امکانات چھپا کر رکھے گئے ہیں جو اپنے وقت پر اس طرح ظہور میں آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان کے اس عجائب پر غور کیجئے تو گویا ایک پوری کائنات جو اس کے جسمانی قالب کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ پھر یہی نہیں، سب سے زیادہ قابل توجہ چیز یہ ہے کہ اسے خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے۔ یہ اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ اس کے ضمیر میں ایک نگران ہر وقت اس کی برائیوں پر اسے متنبہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی عدالت ہے جو انسان کے اندر قائم ہے اور ہر موقع پر اپنا بے لاگ فیصلہ سناتی ہے۔ انسان اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے، وہ فکر و خیال اور علم و عمل کی ہر لغزش کے بعد اسے سنتا ضرور ہے، یہاں تک کہ اس کی بد نفسی اس قدر بڑھ جائے کہ اعمال کی سیاہی اس کے دل کا احاطہ کر کے اس کو بالکل اندھا بہرا کر دے۔ یہ انسان کے اوپر خود اس کے باطن کی گواہی ہے، جسے سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کی شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نفس اور مادے کے ان تمام مظاہر کی طرف توجہ دلا کر قرآن میں یہ استدلال فرمایا کہ یہ دنیا کوئی اتفاقی حادثہ یا کھیل تماشا نہیں ہے،
اور نہ انسان کوئی شتر بے مہار ہے کہ یوں ہی بغیر پوچھے غیر مسئول اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کا خالق علم و عمل میں اس کے رویوں کے لحاظ سے اس کو جزا یا سزا نہ دے گا۔ وہ لازماً مسئول ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے گا، وہ بتا کر رہے گا۔ اور دنیا کا کارخانہ بھی ایک بامقصد اور باغایت کارخانہ ہے، یہ غایت ایک دن لازماً ظہور میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن اسی غایت کو ظہور میں لانے کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا یہ جان رکھو کہ قیامت شدنی ہے، قیامت ہو کر رہے گی۔ اب اس میں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر رزلٹ نکلے گا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو آلودہ کر ڈالا۔ وہ کیسے؟ یہ نتیجہ جس کے لیے قیامت برپا کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ یہی تزکیہ ہے جس کے حاملین کو ان آیتوں میں فلاح کی بشارت دی گئی ہے۔ انبیاء کی ہدایت میں غایت اور مقصود کی حیثیت اسی کو حاصل ہے، اس کے معنی کسی چیز کو علیشوں سے پاک کرنے کے ہیں، نشو نما دینے کے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اپنے نفس کو فجور یعنی بدی سے پاک کر لیں، اس کو نیک کاموں کے لیے ابھاریں اور اس درجے تک پہنچا دیں کہ جسے قرآن نے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے، ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے فلاح یعنی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دین اصلاً اسی مقصود کو پانے اور اسی غایہ تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے داروغہ بن کر ان پر خدائی فوجی داروں کی طرح حکومت قائم کر دینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو انذار یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا، پھر اس چیز تک لے آنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، یعنی سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، اس وقت جب ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، فقال لہم رسول اللہ، یعنی ایک بدبخت ان میں کھڑا ہوا، اللہ کے رسول نے انہیں متنبہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ و سقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، خبردار رہو۔ فکذبوہ، پس انہوں نے یعنی امت نے اس رسول کو جھٹلا دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ فعقروہا، پھر اس کی جو اونٹنی تھی اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، یعنی سو ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان کے پروردگار نے ان پر ایک ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یعنی اسے کوئی اندیشہ نہ تھا اللہ کو کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یعنی افاق اور نفس کی جو مثالیں دی ہیں، اب اللہ کیا کر رہے ہیں، قوموں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں جس کے لیے خدا کی دنونیت یعنی خدا کی جزا و سزا کا ظہور ہوا۔ اس کا انتخاب بطور خاص اس لیے لیا گیا ہے کہ اہل عرب کے اس کے حالات سے پوری طرح واقف تھے، اور ان کی یعنی تباہی کے داستان بھی ان کے بچے بچے کو معلوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم سمود کا جو ہے واقعہ بتایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اپنی سرکشی کے باعث، یعنی سمود نے اپنی سرکشی کے باعث، سرکشی یعنی رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ جن قوموں کو دنیا میں سزا دی ہے ان کا اصل جرم یہی تھا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان پر حق واضح نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد محض سرکشی کے باعث ہی اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو اس وجہ سے قومیں یہ برباد ہوئیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا، مراد ہے قوم سمود کا سردار قدار جو تھا عرب جاہلیت کی شاعری میں، اس کا ذکر اسی حیثیت سے کیا جاتا ہے جو ان کا سردار یعنی قدار تھا وہ اٹھا۔ تو اس نے یعنی انہیں کہا گیا تھا، وقت کے رسول نے خبردار کر دیا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے بارے میں خبردار رہو۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر نامزد کی تھی کہ وہ انہیں عذاب کی کوئی نشانی دکھائیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ امتحان مقرر کر دیا تھا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن وہ جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اس کے لیے اصل میں ناقۃ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، ان میں لفظ ناقہ کا نصب بے بنائے تحذیر ہے کہ کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہ اسلوب ہمارے زمانے میں بھی عام
है कि जुमले में फ़ेल इसी तरीके से मुक़द्दर किया गया है कि ये ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी है, यानी अल्लाह की तरफ से आई है, मुअज़्ज़ाती ऊँटनी है। ये ऊँटनी के कत्ल की तबीर है, इसलिए कि कूँचें काट दी जाएँ तो ऊँट लाज़मन मर जाता है। इन्होंने उसकी कूँचें काट दी। तो अल्लाह फरमाते हैं, सो उनके इस गुनाह की पादाश में उनके परवरदिगार ने उन पर ऐसी आफ़त तोड़ी कि उन्हें ज़मीन के बराबर कर दिया। यानी इस गुनाह की पादाश में जो ऊँटनी अज़ाब की एक निशानी के तौर पर खुद उनके मुतालबे पर ही नामज़द की गई थी, उन्होंने उसे गज़ान पहुँचाने की जसारत की। इस तरह साबित कर दिया कि उनकी सरकशी उस इंतहा तक पहुँच चुकी है जिसके बाद उफ़्व और दरगुज़र की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। इस मौके पर उस्ताद इमाम लिखते हैं, ये ऊँटनी अज़ाब इलाही की निशानी थी और बतौर इम्तिहान मुकर्रर की गई थी कि अंदाज़ा हो जाए कि कौम का तुग़यान किस दर्जे तक पहुँच चुका है। ज़ाहिर है कि इस जुर्म के बाद अगर उनको ढील मिलती तो वो खुद अल्लाह के रसूल पर हाथ डालने की जसारत कर गुजरते, और ये वो जुर्म है जिसकी मोहलत अल्लाह ताला किसी कौम को नहीं देता, बल्कि जब किसी कौम ने रसूल के कत्ल करने का इरादा कर लिया तो वो लाज़मन तबाह कर दी गई। जिस तरह ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चालें चल रहे थे और इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इनको मिसाल दी है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, कि अल्लाह ताला ने उनको ऊँटनी दी ये देखने के लिए कि आया ये ऊँटनी के साथ क्या सलूक करते हैं। यानी वो उसके बाद उन पर अज़ाब आ गया लेकिन वो नहीं संभले। अब अल्लाह फरमाते हैं फदमदमा अलैहिम, दमदमा यानी ये क्या है? दमदमा का मतलब है सरमा के बादलों, तूफ़ानी हवाओं और याला बारी का जो अज़ाब कौम समूद पर आया, उसके लिए ये अल्फ़ाज़ निहायत मौज़ू हैं। दमदमा उस्ताद इमाम लिखते हैं, दमदमा के मायने हलाक कर देने के हैं, लेकिन इसके अंदर अज़ाब की शिद्दत और बेपनाही का मज़मून भी छुपा हुआ है, जो मुजर्रद हलाक कर दिए गए के लफ्ज़ से वाज़ेह नहीं होता। अगर इसको ठीक-ठीक तबीर करना चाहें तो यूँ कह सकते हैं, तब उनके खुदावंद ने उनके ऊपर धमाधम अज़ाब बरसा दिया। अब अल्लाह फरमाते हैं, वला यखाफ़ु उक़बाहा, उसे कोई अंदेशा ना था कि इसके पीछे क्या होगा। यानी उसने ये काम अपने बेपाया इल्म, अपनी बेपनाह कुदरत और अपनी अताह हिकमत के तहत किया। उस पर उसे कोई पछतावा नहीं हो सकता। इसलिए ज़िम्नन कुरान मजीद ने बाइबल की किताब पैदाइश के उन बयानात की भी तरदीद कर दी जिनमें ये ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह ताला अपने बाज़ फ़ैसलों पर मलूल